اے میری قوم کے نوجوانوں، تم اچھے لوگوں کی صحبت میں رہا کرو، تم اچھے لوگوں کے ساتھ میں اٹھا بیٹھا کرو، تم اچھے لوگوں کی سنگت کو اختیار کیا کرو اور برے لوگوں سے دور رہا کرو تاکہ تم برائیوں سے دور رہو گے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں صحبت صالح رسوالے کند، کہ اچھے کی صحبت انسان کو اچھا بنایا کرتی ہے، نیکوکار کی صحبت انسان کو نیکوکار بنایا کرتی ہے، پرہیزگار کی صحبت انسان کو پرہیزگار بنایا کرتی ہے۔ صحبت تالے کند، برے کی صحبت انسان کو برا بنایا کرتی ہے، مجرم کی صحبت انسان کو مجرمانہ زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا کرتی ہے۔ تو میرے عزیز، جب آپ فرینڈشپ کیا کرتے ہو، جب آپ دوستی کیا کرتے ہو، جب آپ یارانہ پیدا کیا کرتے ہو، تو دوستی کرنے سے قبل اپنے دوست کا جو ہے بیک گراؤنڈ دیکھ لیا کرو، اپنے دوست کا کیریکٹر دیکھ لیا کرو، اس لیے کہ اس کے کیریکٹر کا اثر آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ضرور ہوا کرتا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، انسان کی زندگی اپنے یار کی صحبت سے تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ اگر آپ کا دوست جو ہے نیک اور صالح ہوگا تو آپ کی زندگی کے اندر انقلاب آئے گا۔ اگر آپ کا دوست نیک اور متقی اور پرہیزگار ہوگا تو آپ کے دلوں میں گناہوں سے نفرت پیدا ہونے لگے گی اور آپ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے لگو گے۔ جب آپ کا دوست اللہ والا ہوگا تو آپ کو بھی اللہ کے قریب کرے گا، لیکن جب آپ کا دوست اگر غلط ہوگا، آپ کا دوست کرائم کے اندر مبتلا ہوگا تو وہ بھی آپ کو کرائم اور جرائم کی جو ہے تعلیم دیتا ہوا نظر آئے گا، اور اللہ نہ کرے کسی نہ کسی دن آپ اس کے ساتھ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس لیے میرے دوست، جب بھی دوستی کرو اچھے لوگوں سے دوستی کرو۔ آئیے تاریخ کے اوراق سے آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں۔ ایک بزرگ ہے حضرت سیدنا سراج الحق چشتی صابری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ انگریز کا دور حکومت ہے، انگریز کے دور حکومت کے اندر آپ جو ہے انگریزوں کے یہاں ملازمت کرتے ہیں، آپ کی ڈیوٹی محکمہ مالیات پر لگی ہوئی ہے۔ حضرت سراج الحق چشتی صابری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑی ایمانداری کے ساتھ میں اپنی ڈیوٹی کو انجام دیتے ہیں، پوری دیانت داری کے ساتھ میں آپ اپنی ڈیوٹی کو انجام دیتے ہیں۔ نہ آپ کھاتے ہیں، نہ کسی کو کھانے دیتے ہیں، نہ ہی آپ مال چراتے ہیں، نہ ہی کسی کو چرانے دیتے ہیں۔ اس لیے کہ میرے دوست یاد رکھنا، میرے غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں ولایت کی پہلی منزل صدق مقال و رزق حلال ہے۔ تو انسان کو چاہیے اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے نزدیک جانا چاہتا ہے، تو انسان کو صدق مقال یعنی سچی بات کرنی چاہیے۔ اب وہ آپ کی جانے والی گفتگو آپ کے ہمراہیوں کے موافق ہے یا مخالف ہے، آپ اس کی بالکل پرواہ نہ کریں، بلکہ جب آپ بولیں تو سچ بولیں۔ اور مومن کی شان امتیاز یہی ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں مومن جب بولتا ہے تو سچ بولتا ہے، اور منافق جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ دوسرا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رزق حلال، تو رزق حلال کی دولت بھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا کیا کرتا ہے۔ ہمیشہ کوشش کیجئے رزق حلال کھانے کی، رزق حلال کمانے کی، اس لیے کہ رزق حلال میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی برکتیں رکھا ہے کہ جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ مفہوم حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ رزق حلال کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلتا ہے اور شام کو وہ تھک ہار کر واپس اپنے گھر آتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو ایسے معاف فرما دیتا ہے گویا وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، یہ جو ہے رزق حلال کی اللہ تبارک تعالیٰ نے فضیلت رکھی ہے۔ حضرت شیخ سراج الحق چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ماتحت جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ یہ نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے، نہ ہی یہ جو ہے غبن کرتا ہے نہ غبن کرنے دیتا ہے، نہ یہ بھرشٹاچار کرتا ہے نہ ہمیں بھرشٹاچار کرنے دیتا ہے، نہ یہ کرپشن کرتا ہے نہ ہمیں کرپشن کرنے دیتا ہے۔ آخر آپ کے ماتحت جو لوگ تھے ان لوگوں نے ایک پلاننگ کی، ایک منصوبہ بنایا، ایک گھنونا
इल्जाम मंसूबा बनाकर आपके ऊपर उन लोगों ने आयद कर दिया और जो है उन लोगों ने एक मुकदमा अंग्रेज की अदालत में दायर कर दिया। अंग्रेज की अदालत में मुकदमा हजरत शेख सिराजुल हक चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के खिलाफ दायर किया गया कि इन्होंने महकमा मालियात का माल गबन किया है, इन्होंने महकमा मालियात के माल के अंदर भ्रष्टाचार किया है, इन्होंने जो है यहाँ पर करप्शन किया है। मुकदमा दायर होता है, अदालत से नोटिस हजरत शेख सिराज चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह को मिलता है और एक मुतय्यना तारीख दे दी जाती है कि आप इस तारीख को आकर कोर्ट के अंदर अपनी सफाई पेश करें। हजरत शेख सिराजुल हक चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह मुतय्यना तारीख के अंदर, मुतय्यना वक्त के अंदर अपने घर से अदालत जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और आप जो है एक घोड़ी पे सवारी करते हुए अदालत जाते हैं। जब आप अदालत में हाजिर हुए तो जज ने कहा, सिराजुल हक, तुम्हारे खिलाफ ये मुकदमा है कि तुमने महकमा मालियात के माल के अंदर गबन किया है, तुमने माल के अंदर गबन किया है, तुमने भ्रष्टाचार का आरोप तुम्हारे ऊपर है, करप्शन का चार्ज तुम्हारे ऊपर है, बतलाओ अपने ताल्लुक से तुम क्या सफाई देना चाहोगे। हजरत शेख सिराजुल हक चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जज से कहा, जज साहब, इस मामले की गवाही मैं दूं या मेरी घोड़ी दे। जज ये सुनने के बाद हैरत में पड़ गया, कहा, हमने तो आज तक घोड़ी को कलाम करते नहीं देखा है, आज तक के हमने गुफ्तगू करते नहीं देखा है, ना ही हमने घोड़ी को आज तक के पानी मांगते हुए देखा है, ना ही हमने घोड़ी को आज तक के चारा मांगते हुए देखा है। भला तुम्हारे मामले की गवाही घोड़ी कैसे दे सकती है। हजरत शेख सिराजुल हक चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, आप इजाजत दीजिए, मेरी घोड़ी इस मामले की गवाही दे देगी, ये मामला बहुत छोटा है। आखिर जज ने इजाजत दे दिया। हजरत शेख सिराजुल हक चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह बाहर तशरीफ ले जाते हैं और तशरीफ ले जाने के बाद जब आप कमरे अदालत में आते हैं तो अपनी घोड़ी को साथ में लेकर आते हैं। वो जज कहता है सिराजुल हक, अब अपनी घोड़ी से जो है आप गवाही दिलवाइए कि ये कैसे गवाही देती है। हजरत शेख सिराजुल हक चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अंग्रेज से फरमाया कि जज साहब, आप अपने किसी मुलाजिम को किसी इंसान के खेत पर भेज दीजिए और उससे बगैर इजाजत के वहां का घास कटाकर बुला लीजिए। फौरन जज ने जो है अपने यहाँ के एक मुलाजिम को एक खेत में भेजा, कहा जाओ बगैर इजाजत घास काट कर ले आओ। घास काट कर ले आया गया। हजरत शेख सिराजुल हक चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह से जज कहता है, अब ये घास भी आ चुका है, बतलाइए आपकी घोड़ी गवाही कब देगी। हजरत शेख सिराजुल हक चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, जज साहब, इस घास को मेरी घोड़ी के सामने डाल दिया जाए। फौरन जो है घास को घोड़ी के सामने डाल दिया गया, लेकिन जैसे ही घास डाला गया तो घोड़ी ने जो है फौरन अपने मुंह को फेर लिया, घास खाने से इनकार कर दिया। ये देखने के बाद आपके मुखालिफत में जो एडवोकेट्स थे, आपकी मुखालिफत में जो वकील थे, जो मजहबी एतबार से हुनूद व काफिर थे, उन्होंने देखा कि इस गुलामाने मोहम्मद के किरदार से कहीं ऐसा ना हो कि अंग्रेज जज जो है कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाए। फौरन उन लोगों ने अपने तेवर को बदला और कहा, जज साहब, सिराजुल हक आपको धोखा देना चाहता है, इसलिए कि इसने अपनी घोड़ी को पहले से खिला कर लाया है, अपनी घोड़ी को पहले से अपना कर लाया है, इसलिए ये घोड़ी घास खाना नहीं चाहती है। जज ने हजरत शेख सिराजुल हक चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह से कहा, क्यों मामला ऐसा है कि तुमने अपनी घोड़ी को पहले से खिला कर लाया है, पहले से अपना कर लाया है, इसलिए अब ये घोड़ी घास नहीं खा रही है। हजरत शेख सिराजुल हक चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह मुस्कुराए, कहा, जज साहब, मामला ऐसा नहीं है, अब अपने उसी मुलाजिम को आप वापस दोबारा उस खेत के मालिक के पास में भेज दीजिए और उस खेत के मालिक को बुलवा लीजिए। फौरन जज ने अपने उसी मुलाजिम को उस खेत के मालिक के पास में भेजा और मालिक को तलब किया। जब मालिक कमरे अदालत में आता है, हजरत सैयदना शेख सिराजुल हक चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, भाई, इसने बगैर इजाजत के आपके खेत से घास काट कर ले आया है, या तो आप इसकी कीमत ले लीजिए, नहीं तो इसको माफ कर दीजिए। तो वो कहने लगा, मामला क्या है। कहा, आपके खेत से ये घास काट कर बगैर इजाजत के लाया है और मेरी घोड़ी को खिलाना चाहता है
اور میری گھوڑی جو ہے بغیر اجازت کے کاٹے ہوئے گھاس کو کھانا نہیں چاہتی ہے، تو لہذا آپ یا تو اس کی رقم لے لو، نہیں تو اسے معاف کر دو۔ تو کھیت والے نے کہا جب اس نے کاٹ کر لے ہی آیا ہے تو اب میں اس کی رقم نہیں لیتا بلکہ میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ اس نے جیسے ہی معاف کیا اور فوراً گھاس گھوڑی کے سامنے ڈالا گیا، گھوڑی جو ہے گھاس کھانے لگتی ہے، گھوڑی گھاس کھانے لگتی ہے، ادھر گھوڑی کا منہ چل رہا ہے، ادھر جج کے تیور بدل رہے ہیں۔ جج نے سخت انداز میں کہا ظالمو تم نے کس کے اوپر جھوٹا مقدمہ دائر کرایا ہے، ظالمو تم نے کس کے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہے؟ ارے جس کی گھوڑی لقمہ حرام نہیں کھاتی بھلا اس کا مالک کیسے لقمہ حرام کھائے گا؟ جس کی گھوڑی بغیر اجازت کے گھاس نہیں کھایا کرتی ہے بھلا اس کا مالک کیسے بغیر اجازت کے گھاس کھائے گا؟ جس کی سواری لقمہ حرام نہیں کھاتی ہے بھلا اس کا سوار کیسے لقمہ حرام کھائے گا؟ میرے دوست اور بزرگوں، یہ مسل سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر، انسان کیا در و دیوار بدل جایا کرتے ہیں۔ ارے ایک جانور کو اگر اللہ والوں سے نسبت ہو جاتی ہے تو وہ جانور اپنی فطرت اور عادت کو بدل لیا کرتا ہے۔ تو میرے دوست یہاں پر رک کر میں کہنا چاہوں گا، جو اولیاء اللہ کے آستانے کے قریب میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ اپنے کاروبار کر رہے ہیں، اور بہت ساری جگہ میں لوگ غلط کاروبار کر رہے ہیں، بہت سارے مقامات میں نشے کا کاروبار ہوا کرتا ہے، گانجا بھی وہاں پر بیچا جاتا ہے، افیم بھی وہاں پر بیچی جاتی ہے، ڈرگس بھی وہاں پر بیچا جاتا ہے۔ ظالمو تم اپنے بزرگوں کی تعلیم کے ساتھ میں کھلواڑ کر رہے ہو۔ سنو سنو، ان بزرگوں کا فیض تم کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر ان بزرگوں کا فیض تمہیں حاصل کرنا ہے تو تمہیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، تمہیں خدمت خلق کرنا ہوگا۔ اے ظالمو نشہ بیچنے والو، کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ تمہارے اس کاروبار کی وجہ سے کتنے ماں باپ بے اولاد کے ہو گئے ہیں، کتنی بہنیں بغیر شوہر کے بیوہ ہو چکی ہیں، اور کتنے بچے یتیم ہو چکے ہیں؟ تم ان بزرگوں کی تعلیمات کے مطابق کاروبار کرو، اللہ دنیا میں بھی تمہیں سکون عطا فرمائے گا اور روز محشر بھی سکون عطا فرمائے گا۔ مگر ان بزرگوں کی تعلیمات سے ہٹ کر اگر تم درگاہوں کے آس پاس غلط کاروبار کیا کرتے ہو تو یاد رکھو اللہ کا عذاب دنیا میں بھی تمہارے اوپر نازل ہوگا، اور کل بروز قیامت تمہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔